ایک بار علامہ اقبال نے اسپین میں اندلس میں مسجد خرطبہ کے پاس وادی کبیر کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں آنے والے دور کی ایک جھلک دیکھ رہا ہوں۔ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب۔ پھر انہیں پوچھا تھا کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے، کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے، عشق بلا خیز کا قافلے سخت جاں، عشق خداوندی اور انسانوں کی محبت، انسانوں کی ہمدردی کا قافلہ کون سی منزل میں ہے، کون سی وادی میں ہے، کیوں نہیں بیدار ہوتا ہو؟ مغرب ظلم کر رہا ہے، مغرب نے پہلے نوآبادیاتی نظام کالونیلزم کے نظام پان چڑھایا، ہیومن رائٹس کا نام لیا لیکن ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا، وائلنس تشدد کو کنٹین کرنے روکنے کی بات کی لیکن بدترین قسم کے اس نے وائلنس کا ثبوت دیا۔ جنگیں لڑی تو مشرقی ملکوں میں لڑی، اپنے ملکوں کو محفوظ رکھا، کچلا، ختم کیا، حقوق کو چھینا۔ علامہ اقبال جنہوں نے کہا تھا کہ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ تحریر میں آنے والے دور کی ہلکی سی ایک تصویر دیکھ، انہوں نے ایک تصویر دکھائی ہم کو۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو پھر لوٹنا ہوگا، دنیا کو پھر مادہ پرستی کو چھوڑ کر روحانیت کی طرف جانا ہوگا، دنیا کو خدا کے انکار کو چھوڑ کر خدا پرستی اور خدا کے اقرار کی طرف جانا ہوگا۔ علامہ اقبال جنہیں حکیم امت و شاعر مشرق کہا جاتا ہے، بہت بڑے ہیومنسٹ تھے، بہت بڑے انسانی حقوق کے علمبردار تھے۔ انہوں نے ہمارے سامنے ایک تصویر دکھائی، امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی، بتایا کہ امت مسلمہ اس نے دنیا کو کیا دیا ہے اور اس کو آئندہ دنیا کی خدمت کرنے کے لیے، دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ ان کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں، لگتا ہے کہ گویا قرآن شریف کی آیات اور احادیث کی باتوں کا گویا ترجمہ ہے شاعری میں، اور ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں ایک اطمینان کی لہر پیدا ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے مغرب پہ تنقید کی، انہوں نے کہا چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، رانائی تعمیر میں خوبی میں صفا میں کچھ بڑھ کے ہیں گرجوں سے بھی بینکوں کی عمارات۔ ایک اور جگہ کہا پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، لوگوں کا لہو پیتے ہیں، لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہیں، لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، لوگوں کی عزت کو تاراج کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں مساوات کا، ایکوالٹی کا نام لیتے ہیں، ہیومن رائٹس انسانی حقوق کا نام لیتے ہیں۔ اور انہوں نے اور کیا کچھ کیا ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 10-20 سالوں سے، طرح طرح کی سازشیں رچی گئیں، اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ وار اگینسٹ ٹیرر، دہشت گردی کو کیسے روکا جائے۔ 20-25 سال پہلے دہشت گردی کا کوئی واقعہ نظر نہیں آتا تھا، ان لوگوں نے ایک مسئلہ پیدا کیا، آخر عراق کے لوگ اپنے ملک میں رہ رہے تھے، افغانستان کے لوگ اپنے ملک میں رہ رہے تھے، آج عراق اور افغانستان دونوں مصیبتوں کا شکار۔ پاکستان کے ساتھ ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور پاکستان میں اگر کوئی مصیبت آئی، پاکستان میں انتشار پھیلا، اس کے اثرات ہندوستان پہ پڑیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان یہ دو پڑوسی ممالک جو پہلے ایک ہی ملک تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کریں، لیکن وہاں بھی آج کتنے واقعات ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کو کتنا ستایا گیا، لوگوں کو کتنا مارا گیا، لوگوں کو کتنا کچلا گیا، اور نام لیا گیا جمہوریت کا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی طرح طرح کی گڑبڑیں ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے نام لیا ڈیموکریٹائزیشن کا، ہم جمہوریت کو لانا چاہتے ہیں، لیکن تیونس کے ڈکٹیٹر کے سپورٹر کون تھے؟ مصر میں جو ڈکٹیٹرشپ 40-50 سال سے چل رہی ہے، اس کے سپورٹ کرنے والے کون تھے؟ اور پھر ہم نے دیکھا لیبیا سے ان کو جو دشمنی تھی وہ اس لیے تھی کہ لیبیا کا سربراہ ان کے خلاف کچھ باتیں کرتا رہتا تھا، نگاہیں تھیں اس کے تیل پر، اسی لیے مداخلت کی، اسی لیے 30 سے 50 ہزار افراد کو وہاں مارا۔ بادشاہوں کی حمایت کرنے والے کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں۔ ڈکٹیٹروں کی حمایت کرنے والے ہیں یہ لوگ ہیں۔
ایکسپلائٹیشن کرنے والے کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں، اور اتنا ظلم یہ لوگ کر رہے ہیں مادہ پرستی کی بنیاد پر، خدا فراموشی کی بنیاد پر، نفس پرستی کی بنیاد پر، اپنی اندھی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے کہ دنیا پکار رہی ہے، چیخ رہی ہے، مغرب تک کے لوگ بیزار ہو گئے۔ اب ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے؟ امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری؟ اسلام کی تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے اسلام ایک حیات بخش، ایک حیات پرور نظریے کے طور پر دنیا میں آیا۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آخری بار جبریل امین، وہ امانت دار فرشتہ اللہ کے آخری رسول کے پاس آتا رہا، بار بار آتا رہا، 23 سال تک آتا رہا۔ اسلام نے دنیا کے بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس کو، نشیب و فراز کو دیکھا ہے۔ مسلمانوں سے غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن اسلام کے اصول ایسے ہیں، اور کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ آئیڈیاز رول دی ورلڈ، دنیا پہ حکمرانی ہوتی ہے اصولوں کی۔ اسلام کچھ اصولوں کا نام۔ آج وہ اصول کیا ہیں؟ موٹے موٹے طور پر ان اصولوں کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے۔ اسلام کے جو اصول موٹے موٹے طور پر ہیں وہ یہ ہیں: وحدانیت، رسالت، آخرت اور خلافت، حریت، اخوت، یہ ہیں اسلام کے موٹے موٹے اصول۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ان اصولوں کو ہم خود بھی سمجھیں، دنیا کو بھی سمجھائیں۔ سب سے پہلا اصول، دنیا خود بخود نہیں بن گئی، یہ خدا واحد کی بنائی ہوئی دنیا۔ قرآن مجید اس کی تشریح کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا قرآن مجید میں کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس آسمان کو ہم نے اپنے زور اور اپنی طاقت سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کی طاقت کیسی ہے، قدرت کیسی ہے۔ جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کو کچھ غور و فکر کرنے، کچھ تدبیر کرنے، کچھ معلومات اکٹھا کرنے، کچھ ریسرچ کرنے، کچھ پلاننگ کرنے اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کہتا ہے ہو جاؤ، چیز ہو جاتی ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس خدا کے بندے بنو، اس کے احکام پہ چلو۔ یہ کائنات اور یہ ہماری زمین، یہ انسان کا پیدا کیا جانا اور یہ کے بعد دیگرے نسلوں کا آگے آنا، یہ کوئی اندھے کا کھیل نہیں ہے، کھلنڈے کا کھیل نہیں ہے، ایک سنجیدہ کام ہے۔ یہ ایک آبجیکٹیو ہے، ایک مقصد ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ پھر خدا کا تصور کتنا پاک صاف ہے۔ مجھے اس موقع پر بات یاد آتی ہے، مراد ولفریڈ ہافمین، جرمن نو مسلم، جو جرمن فارن سروس میں رہے ہیں، کئی ملکوں میں ایمبیسڈر رہے ہیں، نیٹو سے ان کا تعلق رہا ہے، بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں۔ اسلام دی آلٹرنیٹیو انہوں نے کتاب لکھی۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 1992-93 میں چھپا، دوسرا ایڈیشن 1999 میں انلارج ایڈیشن چھپا۔ اس میں وہ بتاتے ہیں اسلام کیا عقیدہ دیتا ہے، اسلام کیا نظریہ دیتا ہے، اسلام زندگی کا کیا مقصد دیتا ہے، اسلام کس طریقے سے شرک کی تردید کرتا ہے، عیسائیت کی تردید کرتا ہے، اسلام کس طریقے سے انسان کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے، اسلام کس طریقے سے اخوت کو پیش کرتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اب اگر کوئی آلٹرنیٹیو ہے، متبادل ہے، تو وہ اسلام ہی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بنیاد دنیا کی تعمیر نو کی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں ایک اور بات بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ کائنات کی وسعتوں پر، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ پر اور جو انکشافات ہو رہے ہیں اس پہ نگاہ ڈالتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ کائنات ابھی مسلسل تعمیر کی جا رہی ہے،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے کن فیکون کن فیکون کن فیکون، ہو جا ہو جا ہو جا، نئی زمینیں نئی کائناتیں پروان چڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پہ جو بلایا گیا، کائنات کا انتظام کس طریقے سے ہوتا ہے اس کو دکھایا گیا، کائنات کے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے رکھا گیا. اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، بشر کو اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا، اور اس کی علامت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے نوازا، کائنات کے حقائق ان پر انکشاف کیے. اور فطری بات، آپ آخری دور کے نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، آپ نبیوں کے سردار. آپ کو بتایا گیا تمہاری امت کو اور تمہارے بعد جو لوگ آنے والے انسانوں کو، ان کو کائنات کے مختلف گوشوں کا جائزہ لینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے زمین کے وہ سارے حصے دکھائے گئے جہاں تک میری امت کی پہنچ ہوگی. ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا گیا ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، میں کہیں بھی سجدہ کر سکتا ہوں، مجھے ہر جگہ اللہ کی عبادت کرنی، اطاعت کرنی. کتنا پیارا تصور. دوسری بات رسالت، اور اسلام کا جو تصور رسالت ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار انبیاء کرام آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبوت کا، رسالت کا سلسلہ مکمل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے. ایک شخص جو حضور کو مانتا ہے، تمام انبیاء کرام کو مانتا ہے، کسی کا انکار نہیں کرتا. لا نفرق بین احد منہم کہتا ہے، ہم ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے. تیسرا، اسلام کا نظریہ ہمت دلانے والا، انکریج کرنے والا، اعتماد پیدا کرنے والا یہ ہے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، مسافر یہ ہے منزل اولی. اس دنیا میں اس طریقے سے رہو، اس طریقے سے دنیا کو برتو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تیرا حصہ رکھا گیا ہے اس کو نہ بھول. پھر ارشاد فرمایا گیا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا. یہ اسلام کا ایک ذرّی اصول. اور آخرت اصل ہے. چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ مادیت، صرف مادے پر مر مٹنا، صرف کھانے پینے میں اور جنسی خواہشات کو پورے کرنے میں لگے رہنا یہ تمہاری بیراج نہیں ہے. اسلام نے اس روحانیت کو ہمارے سامنے پیش کیا، مادیت جس کے تحت آتی ہے. مادیت کا انکار نہیں کیا، مادہ بھی ضروری ہے. انسان مادے کا، روح کا ایک مجموعہ ہے. جو مادی ہماری ضروریات ہیں، ہماری بھوک ہے، ہماری جسمانی ضروریات ہیں، ہماری فطری خواہشات ہیں، اس کو بھی اسلام نے اکوموڈیٹ کیا، رد نہیں کیا، لیکن کہا اصل چیز روحانیت، تمہارا وجود روحانیت. اور تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مادیت کے سطح سے اٹھ کر تم روحانیت کی طرف جانے کی کوشش کرو. پھر اسلام نے کہا کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، زمین اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے سپرد کرتا ہے. کرامت انسانی، کرامت کا ذکر کیا. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے بچوں کو عزت، کرامت سے نوازا. اور پھر بتایا کہ یہ ساری کی ساری زمین، اس کی تولیت، تم کو اس کا ولی بنایا گیا ہے، تم کو اس کا سرپرست بنایا گیا ہے، اور تم کو خلافت دی گئی ہے. بہت ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہیں. مزید ارشاد فرمایا گیا کہ زمین کو استعمال کرو، تمہیں زمین کے لیے بنایا گیا ہے، اور زمین کو تمہیں اس طریقے سے برتنا، استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے کہ تمہاری جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جنت کی، آخرت کی، وہ کامیاب ہو. پھر حریت کا ذکر کیا. صاف صاف کہہ دیا گیا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. حقیقت واضح کر دی گئی، اور صحیح راستہ اس کو غلط راستوں سے ممتاز کر دیا گیا ہے. اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے. وہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم،
اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس صحیح راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، انسان کو اونچا اٹھنا چاہیے، انسان کو اپنے خواہشات پہ قابو رکھنا چاہیے، اسی میں انسان کی کامیابی کا راز۔ پھر مزید فرمایا گیا کہ اخوت، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری برادریاں بنا دی، قومیں بنا دی، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، اور فیصلہ کر دیا گیا کہ تم میں بڑا اونچا صاحب حیثیت، صاحب مرتبہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، جو اپنے فرائض کو پہچانے، جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، چاہے وہ کالا ہو یا گورا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بڑائی اس کو حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا۔ یہ بھی ایک ضروری اصول ہمیں دیا گیا۔ پھر مزید بتایا گیا کہ قومیت نہیں انسانیت۔ علامہ اقبال نے اس کا بھی ذکر کیا ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کی تشریح کرتے ہوئے کہ قومیں بڑھ گئی ہیں، مختلف قومیتوں کی بڑائی، میری قوم بڑی، تیری قوم بڑی، جنگیں ہو رہی اس کے لیے، دولت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلامی اصول دیتا ہے کہ نہیں، قومیت نہیں انسانیت، سارے انسان ایک ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں۔ اور یہ جو جغرافیائی حد بندیاں ہم نے قائم کر رکھی ہیں، ہماری بنائی ہوئی حد بندیاں ہیں، قومی حد بندیوں سے میں اونچا اٹھنا چاہیے، انسانیت کو اپنا مطمع نظر بنانا چاہیے، انسانیت کی خدمت، یہ ہمارا نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ اس بات کی اسلام نے ہمیں تلقین کی۔ پھر اسلام نے بتایا کہ تم سب کو مل کر نیکی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، بھلائی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے انسانوں کی حفاظت کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا۔ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو انسانوں کے لیے بہتر، انسانوں کی خدمت کرنے والے، اور صرف اپنے مفاد کی خدمت کرنے والے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو دنیا اور دنیا کے لوگوں کی ڈالی ہوئی خرابیوں سے بچنے کے لیے ترک دنیا کرتا ہے، وہ قابل قدر نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہنا اور لوگوں کی دی ہوئی تکلیفوں کو برداشت کرنا، یہ بڑی چیز۔ اس طریقے سے فرار سے آپ نے ہم کو بچایا۔ تو یہ ہیں اسلام کی تعلیمات، اور اسی لیے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دنیا میں انسانیت کی ترقی، دنیا میں شرافت کی ترقی، دنیا میں امن کی ترقی اسلام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں۔ اور اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیمات اگر صرف قرآن و حدیث میں رہ جائیں، یا یہ تعلیمات صرف ہماری تقریروں تحریروں میں رہ جائیں، تو ظاہر دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جو آگے بڑھے گا، جو اس پیغام کو اپنائے گا، وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس کام کے لیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین اعلیٰ ترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، بندوں کی بندگی سے آزاد کرانا، دنیا میں جو ظلم و جور ہے اس سے ہٹا کر اسلام کے نظام عدل کی طرف لانا، انصاف کرنا، انصاف کی سرپرستی کرنا، انصاف کی قوتوں کو پروان چڑھانا، یہ امت مسلمہ کا کام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے، اللہ کے کاس کے لیے کھڑے ہونے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ آئیے آپ اور ہم اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اسلام کے علمبردار بنیں گے، ہم قرآن و حدیث کی مدد سے اسلام کو سمجھیں گے، اور ہماری زندگیاں، ہمارے خاندان، ہمارا سماج، ہمارے شہر، ہمارے ممالک اسلام کا سچا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر
دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے کلمے کو لے کر ساری دنیا میں پھیل جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم خواتین و حضرات، یہ تھے ہمارے سامنے آج کے ہمارے مہمان خطیب جناب مولانا اعجاز احمد اسلم صاحب، جو ہمیں اپنے قیمتی بیانات سے مستفید فرما رہے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں روز افزوں ترقی عطا فرمائے اور ہم تمام سامعین کو آپ کے اس قیمتی بیان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ نے جس موضوع پر خطاب کیا ہے کہ اسلام کے بغیر دنیا کی ترقی ناممکن، یہ ایک حقیقت ہے جسے دنیا نے تسلیم کیا ہے، کیونکہ وہ دنیا جس نے سورج اور چاند کو اپنا رب مان لیا تھا، جس نے پہاڑ، ستارے اور سیاروں کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ لیے تھے، وہ دنیا کب اس بات پر تیار ہوتی کہ ان کے بارے میں تحقیق کرتی، کوئی سائنسی ایجاد وہ لے کر کے سامنے آتی؟ لیکن یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے جس نے انسانیت کو یہ راہ دکھائی، اور سائنسی ایجادات میں قرآن ہے جس نے مدد فرمائی ہے۔ اور اس طرح سے یہ تمام ایجادات جو آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ طیارہ ہے اڑتا ہوا فضا میں، یہ ریل گاڑیاں ہیں چلتی ہوئیں، یہ کار ہے، یہ موٹر سائیکل ہے، یہ ٹیلی فون ہے، یہ موبائلز ہیں، یہ ساری ایجادات سچ پوچھئے تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ اسلام اور قرآن کی دین ہے۔ ہم اپنے موصوف مہمان خطیب جناب اعجاز احمد اسلم صاحب کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر ہم تمام سامعین کو اپنے قیمتی بیانات سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین آپ کے ایک ایک کلمے کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سب کے لیے ہماری نجات کا، ہماری رہنمائی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔